أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن. السلام علیکم خواتین و حضرات. لاسٹ سنڈے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ نیکسٹ سنڈے دعا کے سلسلے میں ہم بات کریں گے. ہم لوگ دعا کے لیے زندہ لوگوں کے پاس بھی جاتے ہیں، پھر بزرگان دین کے مزاروں پر بھی جاتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جن صاحب کے پاس ہم گئے ہیں دعا کے لیے انہیں اپنا معاملہ بلکہ معاملات تمام تر جزیات اور تفصیلات کے ساتھ پہلے بیان کر دیں اور آخر پر ہم دعا کے لیے عرض کریں. اگر ہم لوگ کسی فقیر کے پاس گئے ہیں، صاحب نظر کے پاس گئے ہیں، تو ہمیں تو صرف اس کو ایک انڈیکیشن ہی دینی ہے کہ میں آیا کیوں. باقی وہ تمام تر تفصیلات رب تعالیٰ اسے خود دکھا دیتا ہے. اس کو ضرورت نہیں پڑتی ان تمام تفصیلات کی جو ہم اس کو فیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک اننیسیسری ہم اپنا وقت وہاں برباد کر رہے ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ صاحب نظر ہے، صاحب علم ہے، اس کو رب تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے سے ایسی سمجھ عطا فرمائی ہے کہ وہ ذرا سا ایک ہنٹ اگر اس کو مل جائے تو اس سے وہ پوری بات کو خود ہی سمجھ جائے گا. اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے وہ چونکہ زیادہ غور و فکر میں مبتلا رہا، اللہ کی یاد میں غرق رہا، تو اسے عادتاً کم بولنے کی عادت ہو جاتی ہے. جس آدمی کو خود کم بولنے کی عادت ہے وہ زیادہ بولنے والے کو برداشت بھی نہیں کر پاتا. فقیر ہے، منہ سے تو وہ کچھ نہیں کہے گا مجھے، لیکن اندر اس کی جھنجھلاہٹ پیدا ہوگی. ایک بات ہم اپنے بزرگوں سے سنتے تھے تو کبھی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ بزرگ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ فقیر کا دل جیتو. یہ نکتہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں تو ایک بار دعا کروانے گیا ہوں، وہاں ملاقات کے لیے گیا ہوں، تو مجھے کیا لگے ان کے دل جیتنے سے. لیکن رفتہ رفتہ ایک قصہ یہ پتا چلا کہ یہ تو ایک باقاعدہ نظام ہے جو کام کرتا ہے کہ فقیر اگر مجھ سے پیار کرنے لگا یا میرے لیے اس کے دل میں لائکنگ ڈیولپ ہو گئی، وہ دعا کرے یا نہ کرے میرا بھلا ہو جائے گا. اس لیے کہ رب اتنا وفادار ہے، اتنا حیا والا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے دوست کو پسند ہے یہ آدمی، اس کے کام ویسے ہی ہو جاتے ہیں. اور اگر چڑھ گیا فقیر تو وہ دعائیں کرے گا آپ کے حق میں، پورے خلوص سے کرے گا، محبت سے کرے گا، لیکن نقصان ہی ہوتا ہے. یہ دیکھنے میں آیا. تو یہ نقطہ اب سمجھ میں آیا کہ یہ بزرگ حضرات یہ کیوں کہتے تھے.
ہم جاتے ہیں کسی فقیر کے پاس تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم نہ صرف اپنے سارے رکے ہوئے معاملات کی تفصیل بنا کے کاغذ پر لکھ کر لے جائیں، بلکہ اور عزیز رشتہ دار، پڑوسی، راہ چلتے لوگ، ان کے بھی معاملات لے لیں۔ تو ایک لمبی لسٹ لے کے ہم فقیر کے سامنے جا بیٹھتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ فقیر ہے، اس نے دعا کرنی، انسان ہے۔ ماں سے زیادہ بچے کو دنیا میں کوئی پیار نہیں کر سکتا، یہ طے شدہ بات ہے۔ رب ہے جو ماں سے زیادہ پیار کرے گا۔ آپ صاحب اولاد ہیں، آپ کو خود اپنا بھی تجربہ ہوا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ اگر ایک بچہ اپنی ماں سے ایک سوال کرتا ہے تو ماں بڑی دل جمعی سے، پوری توجہ سے اس کو جواب دیتی ہے۔ دوسرا سوال، تیسرے سوال پر وہ بے دلی سے جواب دینے لگتی ہے۔ تو جب تک پانچویں سوال تک بچہ پہنچے گا، وہ اسے غونگا کر کے ٹالنا شروع کر دے گی، اور آٹھویں نویں سوال پر ایک چپت پڑتی ہے بچے کو کہ خاموش بھی بیٹھتے ہو یا نہیں بیٹھتے۔ تو اگر ماں کا یہ حال ہے تو جب ہم فقیر کے پاس 25-26 سوال لے کے جائیں گے تو وہ کمپیوٹر نہیں، اسے دعا کرنی ہے آپ کے لیے۔ یہ صرف کمپیوٹر ہے جس کا بٹن دباتے جائیں گے اسکرین پر جواب آتا جائے گا، تو وہ دل جمعی سے دعا نہیں کر سکتا۔ ایک آدھ تو دعا کر دے گا، اس کے بعد پھر ہم اگر یہ احتیاط کر لیں کہ کم سے کم بات کر لیں فقیر سے، فائدے میں رہیں گے۔ مزار پہ ہم جاتے ہیں تو میں تو باقاعدہ اپنے سیکرٹری کو ساتھ لے کے جاتا ہوں، جس نے بریف کیس اٹھایا ہوتا ہے، اس میں ایک فائل ہوتی جو میں تیار کرتا ہوں، اس فائل میں سوالات لکھے ہوتے ہیں۔ تو عام طور پر کوئی 300-400 دعائیں لے کے جاتا ہوں کہ میں وہاں کھڑا ہو کے، وہ میری بلا سے میرے پیچھے لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے فاتحہ پڑھنی ہے، وہ دھکے بھی دیں، میں وہاں سے ہلتا نہیں کہ میں تو یہ پوری فائل لے کر آیا ہوں، یہ بیان کر کے ہی جاؤں گا۔ وہ اور بات ہے کہ 300 سوال کرنے کے بعد ایک کبھی دعا پوری نہ ہو کبھی، لیکن مجھے تسلی ہو جاتی کہ میں نے 300 سوال کر لیے۔ دعا پر سلسلہ کیا ہے، شاید اس کو اس نقطے سے میں زیادہ واضح کر پاؤں۔ آپ کے پاس ایک شخص آئے کہ جو میں آپ کو سلام کرنے آیا ہوں، مجھے بڑی محبت ہے آپ سے، اور چلتا ہوا آپ سے کہے کہ یہ میرے بھائی کا معاملہ ہے، ذرا پولیس اسٹیشن پہ رنگ تو کر دیں کہ وہ چھوٹ جائے۔ آپ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگلے دن پھر آگے آ جائے وہ آپ کے پاس، سلام دعا کرے، جی میں محبت سے سلام کرنے آیا ہوں، کام کوئی نہیں، اور جاتا ہوا آپ سے ایک کام کہہ دے کہ یہ کر دیجیے۔ جب 8ویں-10ویں بار وہ سلام کرنے آئے گا تو آپ اس کی شکل دیکھ کے گھبرانے لگیں گے، تو آپ کو یہ ہوگا کہ پھر کوئی کام لے آیا۔ اس کے برعکس ایک آدمی ہے، وہ آتا ہے دروازے میں سے، صرف سر اپنا اندر کرتا ہے، جی السلام علیکم جناب، بس میں سلام کرنے آیا تھا، السلام علیکم، میں جا رہا ہوں، چلا گیا۔ وہ تیسرے چوتھے دن 5ویں دن آپ اس کو خود بلائیں گے کہ بھائی ذرا اندر آؤ، 1 منٹ آ جاؤ۔ تو وہ جب آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ مجھے روز سلام کرنے آتے ہیں، کوئی کام ہے مجھ سے کیا آپ کو؟ تو آپ کو جواب دے کہ نہیں جی کوئی کام نہیں، میں تو صرف اپنی محبت سے آپ کو سلام کرنے آتا ہوں، سلام کر کے جا رہا ہوں، سلام کر کے پھر چلا جائے وہ۔ پھر بھی آئے جب، تو آپ مجبور ہو جائیں گے کہ اپنے ملازموں کو یہ کہیں وہ اس آدمی کا خیال رکھنا ہے، اس کا کوئی اگر کام ہو تو کر دینا۔ اب یہ از خود آپ نے کیا ہے،
تو فقیر جو دعا آپ کے لیے اپنے دل سے کرتا، خود از خود کرتا، بغیر آپ نے کہے، وہ کام کرتی ہے اور بڑی تیزی سے کام کرتی ہے. تو جب آپ کسی مزار پہ جائیں یا فقیر کے پاس جائیں تو وہاں جا کے فاتحہ پڑھیے، اللہ سے دعا کیجیے اور ان صاحب مزار سے اجازت لیجیے اور چلے آئیے. آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ ریگولر جانے والے ہیں، ریگولر سے مراد یہ نہیں ڈیلی یا ویکلی منتھلی، جب وقت ملا آپ چلے گئے اور یہ رویہ رکھا تو آپ کے بہت سے کام از خود ہونا شروع ہو جائیں گے اپنے آپ. تو دعا کے سلسلے میں بہت اختصار سے کام لیجیے. فقیر سے گفتگو کریں بہت اختصار کے ساتھ. بلکہ میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر دعا کے لیے کسی کو نہیں کہا تو میں زیادہ فائدے میں رہ گیا. میں ایک مزار پہ بہت پابندی سے جاتا تھا. تو صاحب مزار سے ملاقات ہو جاتی تھی. تو جب بھی ملاقات ہوئی اپنی بے وقوفی میں ہر مرتبہ ان سے کہہ دیتا رہا کہ اچھا یہ کر دیجئے. وہ پوچھتے تھے کیا چاہیے، بتا دیا، کام ہو جاتا تھا. ایک بار معلوم نہیں وہ مجھ سے یہ غلطی کیسے ہو گئی کہ میں نے عقل مندی کی بات کر لی. وہ حادثہ ہی پیش آئے گا اگر میں عقل مندی کی بات کر جاؤں کبھی. انہوں نے پوچھا کہ کیا چاہیے، تو میں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ آج آپ اپنی پسند کا تحفہ دے دیجیے. تو فرمانے لگے اچھا میں ابھی دیتا ہوں. میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں اور مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ نام کے بھی سلطان ہیں اور دل کے بھی سلطان ہیں. کسی نے صحیح نام ان کو سلطان دیا تھا کہ واقعی سلطان ہے. وہ ان کے مزار سے باہر آ گیا، انتظار کرتا رہا کہ کیا ملے گا. گاڑی میں آ کے بیٹھ گیا، کچھ بھی نہیں ملا. گاڑی چلا کے میں مین روڈ تک آیا، کچھ بھی نہیں ملا. حتیٰ کہ میں فیصل آباد پہنچ گیا، کچھ بھی نہیں ملا. ان دنوں جمعے کی چھٹی ہوتی تھی، جمعہ تھا اس دن. تو ایک مسجد کے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ شاید یہاں جمعہ ہونے لگا ہے. میں نے گاڑی روکی، اندر گیا تو واقعی امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہو رہے تھے. نماز پڑھ کے میں باہر نکلا، گاڑی کی طرف چل رہا تھا تو مجھے پیچھے سے سلام کرنے کی آواز آئی. پلٹ کے دیکھا تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں لاہور میں آپ کے پاس آتا رہتا ہوں. بڑی خوشی ہوئی. تو فرمانے لگے کہ یہ سامنے چائنیز ریسٹورینٹ ہے، کھانا آپ یہاں میرے ساتھ کھائیے. تو میں نے سوچا کہ یہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ کھائیے تو ٹھیک ہے میں کھا لیتا ہوں، بل دے دوں گا. تو میں نے ان سے کہا کہ آئیے. کہنے لگا بھی 2-3 اور حضرات بھی ہیں وہ بھی آپ کے پاس آتے ہیں، ان کو بھی لے لیتے ہیں. وہاں جا کے ریسٹورینٹ میں ہم بیٹھ گئے. میرا ذہن پھنسا ہوا ہے کہ مجھے کہا تھا کہ میں دیتا ہوں ابھی، تو ابھی تک کچھ ملا نہیں، کیا ہوا. تو مینیو رکھے ویٹر نے سامنے، وہ صاحب مجھے فرمانے لگے آپ آرڈر پلیس کیجئے تو میرے پاس آپ کے لیے تحفہ ہے وہ میں آپ کو دے دوں. تو میں نے کہا نہیں بڑی مہربانی. ان دونوں میں تحفے بھی قبول نہیں کرتا تھا، کسی کوئی چیز دے وہ میں نہیں لیتا تھا. تو نے کہا مجھے معلوم ہے آپ کچھ لیتے نہیں کسی سے، لیکن یہ تحفہ ایسا ہے کہ آپ میرے احسان مند ہوں گے لے کے.
تو یہ جملہ پہلی بار زندگی میں سنا کہ تحفہ دینے والا یہ کہے کہ آپ احسان مند فیل کریں گے. میں نے کہا ایسی کیا چیز ہے لائیے. سامنے ان کا گھر تھا, لے آئے تو اخبار کوئی چیز لپٹی ہوئی تھی. تو مجھے ایسا لگا یہ بکرے کی ران ہے. تو میں دل میں سوچا کہ اس میں احسان مندی کی کیا بات ہے. تو جب انہیں ٹیبل پر رکھا تو بولا تو جھاڑو تھا. تو میں نے اس کو ذرا غور سے دیکھا, ایک دم دل سے آواز آئی کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص روضہ مبارک کی جو نیچے جگہ ہے کچی, یہ وہاں کا جھاڑو ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں وہ گہرائی میں ہے, نیچے کچی جگہ ہے, یہ وہاں کا جھاڑو ہے. بالکل صحیح پہچانا, یہ لگا ہوا ہے. تو میں نے کہا جی میں واقعی زندگی بھر احسان مند رہوں گا. تو اگلے دن آفس جاتا ہوا میں مرشد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا, فاتحہ پڑھ رہا تھا, کھڑا ہوا تو ان بزرگ سے ملاقات ہو گئی. تو بڑے مسکرا کے کہنے لگے کہ تحفہ پسند آیا تمہیں. تو میں نے کہا حضور کمال کی چیز دی آپ نے. تو وہ ایک غلطی ہوئی کہ میں نے عقل مندی سے کام لیا کہ میں نے کہہ دیا کہ اپنی مرضی سے دے دیجیے. تو کیا کمال کی چیز حاصل ہوئی, یہ جھاڑو لگا ہوا ہے, اور اس کا کمال یہ ہے کہ اس کے قریب کھڑے ہوں آپ کا دل خود بولتا ہے کہ روضہ مبارک کا جھاڑو ہے. اگر ہم صاحب مزار پہ چھوڑ دیں یا فقیر پہ چھوڑ دیں بات, تو بہتر نتائج نکلتے ہیں. ایک لائٹر نوٹ پر بات کر رہا ہوں, اس میں گلا نہیں ہے, صرف مذاق کے رنگ میں بات کر رہا ہوں. مجھے 31 سال ہو گئے دعا کرتے ہوئے, اور آج کل آن ایوریج میں تقریباً کوئی 1600 لوگوں کو پر ویک ملتا ہوں, ہر ہفتے. بڑے بڑے اچھے لوگ دعا کرانے آئے, لیکن زندگی میں 2 دعائیں میں کبھی نہیں بھولا. اور عجیب اتفاق ہے وہ دونوں دعائیں ایک ہی دن میں اسلام آباد میں کروانے آئے لوگ مجھ سے. تو ایک صاحب اندر انٹر ہوئے. اسلام آباد میں بھی ہارڈلی 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ ملتے ہیں ایک آدمی کو, رش بہت ہوتا ہے. تو باہر جو آرگنائز کرنے کے لیے دروازے پہ ہوتے ہیں وہ اندر ایک سوال سے زیادہ پوچھنے نہیں دیتے. تو صاحب آئے اندر, انہوں نے خالص اپنی علاقائی زبان میں مجھے السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے پوچھا کہ فرمائیے کیا حکم ہے. کہنے لگے کہ جی مارے کی کاروباری بہت نقصان ہونا ہے, میں سونے نہیں ہاتھ لانا ہے تو مٹی وہ چھوڑ دا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا حضور آپ کاروبار کیا کرتے ہیں؟ کاروبار تو کوئی نہ کرنا جی. میں نے کہا اچھا تو ایسا کر لیجئے کہ آپ کوئی کاروبار شروع کرنے کا ارادہ کر لیں, تو آپ تشریف لے آئیے, پھر میں دعا کر دوں گا. تو نہیں دسو نا جی کہ کیڑا کاروبار کرا. تو میں نے کہا جناب اگر اتنا ہی قابل ہوتا تو میں کوئی شریف آدمی نہ ہوتا. پھر مارے کی کس نے پتہ لگ سی کیڑا کاروبار کرا. تو میں نے کہا جناب ایسا ہے کہ آپ 5-6 کاروبار سوچ آئیے, وہ لکھ لائیں, مجھے بتا دیجئے, میں دعا کر کے آپ کو بتا دوں گا کہ کون سا کاروبار آپ کو سوٹ کر جائے گا, وہ کر لیجئے گا. میں کس طرح سوچتا جی. میں نے یہ واقعی سوال, $1,000,000 کوسچن. تو میں نے کہا اچھا چلیے ایسا کر لیں, آپ کے جاننے والے ہوں گے تو جن کے بارے میں آپ کو یہ خیال ہو کہ یہ پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ ہیں, ان سے پوچھ لیجئے, وہ آپ کو بتا دیں گے. نہ پر مارے گی کس نے پتہ لگ سی کہ میرے ملنے والے تو کیڑا عقل مند ہے کیڑا بیوقوف ہے. اور باہر کھڑے ہوئے لوگ بے چین ہو رہے ہیں, وہ بار بار دروازہ نوک کر رہے ہیں.
تو اچھا، میرے خیال یوں کر لیں، اگر آپ کو یہ نہیں پتا آپ کے ملنے والوں میں سمجھدار کون ہے، تو آپ انٹرنیٹ پر چلے جائیے، وہاں آپ سرچ میں ڈالیے کہ بزنس فار نیو انٹرپرینیورس، تو ایک لمبی لسٹ نکل آئے گی، اس میں جو آپ کو پسند آ جائیں وہ آپ نوٹ کر لیجیے. ہمارے کو انٹرنیٹ کوئی نہ. اچھا جناب، تو میں نے کہا یہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کہ پاس آپ پر مارکیٹ ہے، یہاں انٹرنیٹ کیفے ہوں گے، تو وہاں چلے جائیے، 10 روپے دیں گے اس کو، وہ آپ کو انٹرنیٹ استعمال کر لینے دے گا. ہمارے کی کمپیوٹر استعمال کرنا کوئی نہ آنا ہے. میں نے کہا اب اگر اس سے آگے میں چلوں گا تو یہ مجھے بازو سے پکڑے گا کہ وہاں بیٹھ کے نکال کے دو مجھے. تو میں نے ان سے جان چھڑائی، میں نے کہا کہ اچھا ایسا کر لیجیے، آپ پھر کس وقت تشریف لے آئیے تو میں خود نکال دوں گا آپ کو، جائیے. تو یہ دعا کبھی نہیں میں بھولا کہ ایسی دعا بھی ہوتی ہے. اسی دن کوئی 8-10 لوگوں کے بعد ایک انتہائی ویل ڈریسڈ، بہت ہی ڈیسنٹ اور ریفائنڈ انسان اندر آیا، اور اس کے چہرے پر تھا کہ بہت ہی ریفائنڈ ہے، ویل مینرڈ ہے، اور دل خوش ہوا اسے دیکھ کے کہ اتنا ریفائنڈ اور ویل مینرڈ انسان ہے. تو وہ جب بولے تو واقعی ایسا لگ رہا تھا کہ پھول جھڑ رہے ہیں منہ سے اس کے. میں کہنے لگے شاہ صاحب ایک تکلیف کریں. میں جی حکم کریں آپ. میں نے سی ایس ایس کا ایگزام دیا ہے، اس کی دعا، رزلٹ کے لیے دعا کر دے کہ میں پاس ہو جاؤں. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر میں غلطی نہیں کر رہا اور صحیح یاد ہے مجھے، تو اس کا رزلٹ تو عام طور پر نومبر میں آتا ہے، تو آپ 1 ویک پہلے تشریف لے آئیے، میں دعا کر دوں گا. کہ نہیں وہ مجھے معلوم ہے آپ رزلٹ سے 1 ویک پہلے ہی بلاتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا اگر معلوم ہے تو پھر بھی آپ تشریف لے آئے. کہ میرا خیال ہے کہ شاید نومبر تک آپ زندہ نہیں ہوں گے، تو میں نے سوچا ابھی آپ سے دعا کرا لوں. یہ ہم اصل میں قصور نہیں ہے ہمارا، دنیاوی کاموں کی غرض ہمیں وہاں تک لے گئی ہے. اکثر آپ دیکھیے، یہ میں تنقید نہیں کر رہا، میں آپ کو ایک ایسا راستہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں جس پہ آپ کو فائدہ ہو جائے. بہت لوگ دعا کراتے ہیں کہ وہ میں نے ایجنٹ کو اتنے لاکھ روپے دیے ہیں تو مجھے اسٹوڈنٹ ویزا دے رہا ہے، تو میں وہاں جا کے نوکری کروں گا، دعا کریں گے ویزا مل جائے. اب وہ فقیر آدمی کیا دعا کرے اس کی، کہ ایک تو رشوت دے رہے ہیں ہم، دوسرا اللیگل کام کرنے لگے ہیں، اور فقیر کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رب تعالیٰ جو منع کرتا ہے رشوت دینے سے، رب تعالیٰ جو اللیگل کام کرنے سے منع کرتا ہے ہمیں، ہم اسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں اس میں کامیاب کر دے. فقیر کیا کرے گا وہاں؟ اور پھر یہ ہے کہ جو کام میں ویزا اگر لے لیتا ہوں جھوٹ بول کے، یہاں امبیسی کو جھوٹ بول کے دھوکہ دیا ہے میں نے، اس ملک میں پہنچ کر وہاں کی گورنمنٹ کو دھوکہ دیا ہے میں نے، تو اس طرح سے کمایا ہوا رزق حلال تو نہیں ہو سکتا. یہ بڑی باریک سی ایک بات ہے. اس طرح کی دعائیں اگر ہم جا کے کریں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ مہاراج چلیے بات بہت
سنجیدگی کی طرف نکل گئی. چند اتوار پہلے میں یہاں بات کر رہا تھا کہ ایک حدیث متواتر ہے کہ قرآن 7 حرفوں پر اتارا گیا ہے. اس پہ ہم نے بات کی تھی. اسی ضمن میں عرض کر دوں کہ جس طرح وہ 7 حرف ہیں، حرف رسالت، حرف نبوت، حرف حقیقت، حرف روح، حرف علم، حرف قبض، حرف بسط، یہ 7 حروف. آگے ان کے پھر ذیلی حروف ہیں اور ہر حرف کے 366 بنتے ہیں. لیکن ایک کمال کی چیز یہ ہے قرآن پاک میں، اور ایک نقطہ سمجھ میں آیا کہ زیر زبر پیش کے بارے میں اتنی احتیاط کا حکم کیوں ہے. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ زیر زبر پیش چینج ہونے سے معنی بدل جاتے ہیں، لیکن پتہ یہ چلا کہ وہ ظاہری وجہ ہے اس کی، لیکن باطنی وجہ تو کچھ اور ہے اس کے پیچھے. جو پیش ہے اس کا تعلق ایک حرف سے ہے، زبر کا تعلق ایک حرف سے ہے، زیر کا تعلق ایک حرف سے ہے. یہ تعلق تو اپنا ایک قاعدے کی بات ہے، لیکن حیرت اس وقت ہوتی ہے جب یہ پیش، زیر، زبر مختلف الفاظ میں استعمال جب ہوتی ہیں تو ان کا مقام اور ان کے اثرات بالکل ہی بدل جاتے ہیں. جیسے الحمدللہ ہے، اب اس پر جو پیش آتی ہے اس کا مقام جو ہے، اس کی جو براہ راست تعلق ہے وہ حرف رسالت سے ہے. اسی طرح الف کے اوپر زبر، اس کا تعلق ہے. پھر اس میں جو لام استعمال ہوا ہے اس سے مشاہدہ کھل جاتا ہے. اگلی اتوار انشاءاللہ تعالی اس پہ بات کریں گے. کسی نے سورہ فاتحہ کی تشریح کے بارے میں ایک بار فرمایا تھا، وہ ظاہری معنوں کی کر دی گئی. اس دفعہ کوشش کریں گے کہ اس کے باطنی معنوں سے اس کی تشریح کر دی جائے سورہ فاتحہ کی. اسرائیل الہی ایک ایسا موضوع ہے جس پر بہت کچھ میسر نہیں ہے. آپ کی گفتگو اس موضوع پر سنی جس سے بہت سے نئے باب واہ ہوئے، مگر کچھ تشنگی بھی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ گفتگو کا سلسلہ کسی کال کی وجہ سے منقطع ہو گیا تھا. اصل میں اسرار الہی ایسا موضوع نہیں ہے جس کو انسان ایک نشست میں، 100 میں، 1000 میں، 1,00,000 نشستوں میں کور کر پائے. یہ تو قصہ کل کائنات کا ہے، اس لیے کہ اسرار الہی محیط ہیں کل کائنات پر. تو کئی زندگیاں اگر گزر جائیں انسان کی اور وہ اسرار الہی پر مسلسل گفتگو کرتا رہے تو اس پر سیر حاصل گفتگو نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ وسعت اس میں بہت ہے.
آپ اس کا اندازہ اس سے کر لیجئے کہ ہم نے حدیث سے بات شروع کی، وہ چلتے چلتے 7 حروف پر آ گئی، 7 حروف کی تشریح کرتے کرتے اس کے ذیلی حروف آ گئے، اور وہاں سے بات اب زیر زبر پیش پر چلی گئی، اور جب یہاں سے بات چلے گی تو انوار الہی پر چلی جائے گی۔ تو یہ جس طرح پیاز کا ایک چھلکا آپ اتارے، نیچے ایک اور چھلکا آ جاتا ہے، چھلکے اتارتے جائیے، اسی طرح اسرار الہی پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو پرت کھلتے چلے جاتے ہیں، اس پر سیر حاصل گفتگو ہو ہی نہیں سکتی کہ انسان کی طبیعت سیر ہو جائے۔ جو اس پر گفتگو ہوتی چلی جائے گی تشنگی بڑھتی جائے گی، یہی اس کا کمال ہے، اور یہی اس کا چارم ہے کہ جو انسان کو اسرار الہی کا ایک معمولی سا حصے کی جھلک دکھا دے رب، تو فقیر پھر اور زیادہ شدت کے ساتھ رب کے حضور گڑ گڑانے لگتا ہے کہ اس سے آگے دکھا دے رب تعالیٰ مجھے۔ تو جو رب اس کو اپنے اسرار کی جھلک دکھاتا جاتا ہے، اس کی پیاس بڑھتی جاتی ہے فقیر کی۔ یہ جو زیر زبر پیش کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ بھی اسرار ہیں قرآن کے، اور قرآن کلام الہی ہے، تو اس پہ انشاءاللہ تعالی اگلی اتوار بات کریں گے۔ لیکن آپ کی تشنگی اور بڑھتی جائے گی کہ اس کا چارم ہی یہی ہے کہ انسان سیر نہیں ہو پاتا اس سے۔ ایک اور کسی صاحب نے لکھا ہے کہ آپ نے متعدد مواقع پر سورہ اخلاص کے حوالے سے گفتگو کی ہے، آپ کے مطابق اس کے ورد سے جادو کے اثرات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ پچھلے ہفتے 7 حروف والی حدیث کی وضاحت میں بھی آپ نے اس سورہ کا ذکر کیا کہ جو سورہ کی فتح کبیر حاصل کر لے گا وہ لفظ روح کو جان لے گا۔ برائے مہربانی سورۃ الاخلاص کی وضاحت کر دیں، نیز اس کو وظیفے کے طور پر پڑھنے کی برکات بھی بیان کرتے ہیں۔ یقیناً اس پر ہم اپنی باری آنے پہ بات کریں گے انشاءاللہ، اگر زندہ رہا اس وقت تک۔ تو یہ بات طے ہے کہ سورہ اخلاص کے پڑھنے سے رزق کی کمی دور ہوتی ہے، انسان کو روزمرہ کی زندگی میں جو دشواریاں پیش آتی ہیں اس میں آسانیاں حاصل ہونے لگتی ہیں انسان کو۔ اور جو شخص اس کا دور کبیر مکمل کر لے، اس کو علم بہت ہی اعلیٰ پائے کا حاصل ہوتا ہے۔ یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جن سے میں واقف ہوں۔ اب اس میں ایک نقطہ یہ آ جائے گا کہ سورہ اخلاص کو یا کسی اور سورہ کو ہم اگر اس نیت سے پڑھیں کہ ہم جادو سے محفوظ رہ جائیں یا ہمارے دنیاوی کام ہو جائیں، تو میرے خیال میں یہ زیادہ کوئی مناسب بات نہیں ہوگی۔ وہ اس لیے کہ یہ کلام الہی ہے، کلام الہی ہم تک رب کا ایک پیغام یہ پہنچاتا ہے، اور خاص طور پہ یہ سورہ توحید بھی کہلاتی ہے، اس کا ایک نام عرب میں سورہ توحید بھی لیا جاتا ہے۔ یہ ہمیں تعلیم دے رہی ہے کہ رب ایک ہے۔ یہ سوال غالباً
یورپ میں کسی نے مجھ سے پوچھا تھا، یا کہاں، یا امریکہ میں سوال یہ پوچھا کسی نے کہ دو لفظ ہیں، واحد اور آحد، دونوں کے معنی ایک ہیں، واحد آحد. تو ان کو اس طرح سے کیوں استعمال کیا گیا ہے کہ باوجود معنی ایک ہونے کے یہ دونوں اپنی اپنی جگہ علیحدہ دکھائی دیتے ہیں. تو میں نے ایک عرض کی تھی کہ بے شک ان کے لفظی معنی ایک ہیں، واحد اور آحد، اس کا مطلب ہے ایک، لیکن فرق یہ ہے کہ واحد جو ہے وہ گنتی کے ایک کو ظاہر کرتا ہے کہ رب ایک ہے. آحد رب کو یکتا کے معنوں میں بتاتا ہے، رب کے بارے میں کہ رب اپنی ذات میں یکتا ہے، بے مثل ہے، لاسانی ہے، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے. آحد ان معنوں میں آتا ہے، اور واحد ایک کے معنی میں آتا ہے کہ دو نہیں ہے، وہ ایک ہے. اب جب یہ سورہ ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہے رب کے بارے میں، یہ بتا رہی ہے کہ نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ اسے کسی نے جنم دیا ہے، اس کی قدرت کو بیان کر رہی ہے، بیان کر رہی ہے کہ وہ آل ٹائم پاورفل ہے، کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے. تو ہم جادو سے ایسے خوف زدہ ہوں کہ اس کو بھگانے کے لیے اس سورہ پڑھنے لگے ہم، کہ ہم پر کوئی جادو نہ ہو پائے، جبکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ کوئی شخص مجھے فائدہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ رب نے خود کہا قرآن میں، کوئی شخص مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا اگر میرا رب مجھے فائدہ نہ دینا چاہے، کوئی شخص مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر رب نہ چاہے. تو جب ایک گارنٹی میرے پاس موجود ہے قرآن پاک سے، اور میں یہ سمجھتا بھی ہوں کہ یہ صرف اور صرف رب ہے جو میرا فائدہ یا نقصان کر سکتا ہے، جو مجھے زندگی دے سکتا ہے، مجھ سے زندگی چھین سکتا ہے، یہ صرف اور صرف میرا رب ہے جو مجھے عزت دے سکتا ہے. اور میرا ایمان یہ بھی ہے کہ میرا رب اتنا پاورفل ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو دینا چاہے مجھے تو کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اسے روک سکے، اور اگر وہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مجھے نقصان دینا چاہے تو ساری دنیا مل کے بھی مجھے نہیں اس نقصان سے بچا پائے گی. تو جب ہم یہ مانتے ہیں تو جادو کیا بیچتا ہے، جادو کیا قوت رکھتا ہے؟ اگر میرا رب یہ چاہے کہ مجھے جادو کوئی نقصان نہ دے سکے تو جادو کی کیا مجال ہے کہ میرا کچھ بگاڑ لے. ایسے موقع پر عام طور پر لوگ جواب میں ایک دلیل دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تو جادو ہو گیا تھا. وہ درست نہیں ہے بات، یہی یاد رکھیے. جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری زندگی سے گزارا گیا کہ ہمارے لیے مثال قائم رہے کہ ہم نے اپنی دنیاوی زندگی کیسے گزارنی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جادو کا اثر کر کے دکھایا گیا کہ جادو کا وجود ہے اور جادو اثر کرتا ہے، لیکن ہم اس کا اگلا حصہ بھول جاتے ہیں
کہ رب نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کے ذریعے سے فرمایا کہ یہ پڑھو، اس کا اثر زائل ہو جائے گا، اور وہ اثر زائل ہو گیا. تو رب نے جادو کے وجود کو تو ثابت کیا، اس کے ساتھ ساتھ جادو کا توڑ بھی بتایا. غزوہ احد میں مسلمانوں کو ایک وقتی شکست کا سامنا کرنا پڑا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو سبق دینا ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرتابی، آپ کے حکم کے خلاف جانے کی سزا کیا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے. ورنہ کوئی یہ کہہ دے کہ شکست ہوئی تھی، لیکن وہ بھی ایک سبق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر نہیں، رسول کی بات نہیں مانو گے تو سزا یہ ہے پھر. تو اسی طرح جادو کا وجود ہے، لیکن اس کے ساتھ رب نے توڑ بتایا. تو اگر ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمارا رب آل ٹائم پاورفل ہے، تو جادو سے کیا ڈرنا؟ رب موجود ہے، اور الحمدللہ وہ ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والا ہے. خوف کس بات کا ہے؟ رازق رب ہے، جتنا وہ رزق ہمیں دینا چاہتا ہے اسے کوئی نہ گھٹا سکتا نہ بڑھا سکتا ہے. من جانب اللہ ہے، کسی کی یہ طاقت نہیں کہ اس کے دیتے ہوئے ہاتھ کو روک سکے، یا اگر وہ نہ دینا چاہے تو مجھے دلا دے. تو خوف کس بات کا ہے؟ تو رب کا کلام تو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کی حیثیت کچھ نہیں ہے، اس دنیا کو حقیر جانو. تو ہم اسی کلام کو دنیا کے حصول کے استعمال کے لیے استعمال کر رہے ہیں. افسوسناک پہلو ہے. سورہ اخلاص کا ورد ہم ضرور کریں، ضرور پڑھیں، لیکن اس کے پڑھنے کے پیچھے اس سورہ سے صرف محبت ہو. وہ محبت بھی اس لیے کہ یہ کلام الہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ میرے رب کو ڈسکرائب کرتی ہے، میرے رب کو بیان کر رہی ہے کہ میرا رب ہے کیسا. تو اگر اس محبت میں اس سورہ کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کے انعامات بہت ہیں. اس کا سب سے بڑا انعام قرب الہی ہے. جس انسان کو قرب الہی حاصل ہوا، کل کائنات اس کی ہے. تو اگر ہم نے ورد کرنا ہے اس سورہ کا اس جذبے کے ساتھ، اس محبت میں، تو بہت اچھی بات ہے. لیکن دنیاوی حصول کے لیے، دنیاوی مال و زر کے حصول کے لیے، جادو سے بچنے کے لیے، تو پھر وہ ہمارا ایمان کیا ہوا؟ ہم اگر اپنے ایمان کو رب تعالیٰ پر مضبوط کر لیں کہ رب تعالیٰ موجود ہے اور الحمدللہ ہمیشہ موجود رہنے والا ہے، وہ ہم سے بے پناہ پیار کرتا ہے، ہماری ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. تو اگر ہماری والدہ نہیں ہمیں نقصان میں جاتے دیکھ سکتی، تو رب جو والدہ سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے، وہ کیسے دیکھے گا؟ ہاں، بچے کو نقصان ہوتا ہے اپنی اس کی کوتاہی سے، کہ جلتی آگ کو ماں کی آنکھ بچا کے اگر چھولے تو ہاتھ جلتا ہے، اس کا درد ہوتی ہے، لیکن اس پر مرہم ماں ہی رکھتی ہے. تو ہم اپنے اگر کوتاہی کی وجہ سے، رب نے کہا کہ انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، انسان کو کوئی گھاٹا نہیں ہوتا ماں سوائے اس کے اپنے ہاتھ سے، انسان پر کوئی مصیبت نہیں آتی ماں سوائے اس کے اپنے ہاتھ سے. تو اگر اپنی حماقت سے ہم کسی مشکل میں جاتے ہیں
تو جس طرح اگر بچہ ماں کی آنکھ بچا کے آگ پر ہاتھ رکھ دے جل جائے تو ماں تڑپتی ہے، مرہم رکھتی ہے ماں ہاتھ پر، اس وقت تک بچے کی نرسنگ کرتی ہے جب تک کہ اس کا حالت ٹھیک نہ ہو جائے. تو رب تعالیٰ ہمیں مشکلوں سے نکالنے والا ہے، وہ نکال لیتا ہے، صرف گڑگڑانا شرط ہے اس کے حضور، کہ اس کے حضور گڑگڑایا جائے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی اتوار آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، بشرط زندگی. اب سب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم.